السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور یقین کیجئے کہ یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ کبھی آپ اس پر سوچنے بیٹھیں۔ اکثر میں جب بھی بات کرتا ہوں کہیں پہ تو یہ بات ضرور بتاتا ہوں کہ چونکہ میں سائیکالوجی بھی پڑھتا ہوں اور کچھ آج کل جو انٹرنیشنل موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کے معاملات کے حوالے سے کچھ ہمیں آگاہی فراہم کرتے ہیں، کچھ ٹپس دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح سکون لا سکتے ہیں۔ تو جب میں ان لوگ کی بات سنتا ہوں اور وہ اصول پڑھتا ہوں جو اصول وہ اب بتا رہے ہیں، کافی ریسرچ کے بعد، ظاہر ہے کافی تحقیق کے بعد وہ جن نتائج پر پہنچے ہیں، تو وہ اصول اس سے کہیں زیادہ خوبصورتی سے قرآن اور احادیث میں موجود ہیں، وحی میں آلریڈی موجود ہیں۔ آج ایک حدیث میں آپ سب کے سامنے رکھوں گا، اور یقین کیجئے یہ حدیث اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے زندگی کے تمام معاملات، چاہے وہ رشتہ داریاں ہوں، چاہے وہ شوہر اور بیوی کا تعلق ہو، چاہے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہو، بزنس کے حوالے سے کوئی پریشانی چل رہی ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس حدیث کو ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگیاں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں اور کس طرح ہماری زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ اور یہ حدیث جس صحابی سے آ رہی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کا ذکر سنا ہوگا، نام سنا ہوگا۔ ابو ذر غفاری کا زہد و تقویٰ بہت مشہور ہے صحابہ میں۔ ابو ذر غفاری کا جو زہد و تقویٰ ہے، یعنی دنیا سے بیزاری اور سارا فوکس آخرت، سارا کا سارا فوکس آخرت اور اللہ کا ڈر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے کہا کہ او ابو ذر، جب بھی تو کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ،
اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگوں سے کوئی مدد نہیں مانگ سکتے. ظاہر ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں کچھ لوگوں سے مدد لی جا سکتی ہے, لیکن ابو ذر غفاری کا تقویٰ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات سننے کے بعد میں نے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا, نہ کچھ لیا نہ کچھ مانگا. جب مانگا اللہ سے مانگا, چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی مدد ہو. تو یہ ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے تقوی کی وہ مثال قائم کی. تو انہی سے مروی حدیث ہے. اب ان کو بڑا شوق تھا, بڑا اشتیاق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے تھے, آتے تھے, جاننا چاہتے تھے دین کے بارے میں اور ان اصولوں کے بارے میں جن اصولوں پہ چلتے ہوئے انسان کی زندگی میں بہار آ سکتی ہے, انسان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں. تو حدیث میں آپ کو سناؤں گا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس حدیث سے جو جولز ہیں اس حدیث میں, جو ہیرے جوہرات ہیں اس حدیث میں, وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. حدیث صحیح ہے, شعب الایمان حدیث کی ایک کتاب ہے. امام علامہ الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے, تو اس کی صحت بالکل صحیح ہے. ان ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ اوصنی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی نصیحت کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال صلی اللہ علیہ وسلم اوصیک بتقوی اللہ عز وجل فإنہ أزین لأمرک کلہ. تو پہلی نصیحت سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے, میں نصیحت لینے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر اللہ کا تقوی اختیار کر, اللہ تعالیٰ سے کانشیس ہو جا, جان لے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کی ذات کو مائنڈ میں لے کر آ. کوئی بھی ڈیلنگ کرنے سے پہلے, کوئی بھی تعلق قائم کرنے سے پہلے, کسی بھی قسم کی ذمہ داری اٹھانے سے پہلے جان لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کی ذات موجود ہے. اور پھر اس کا فائدہ بتایا ابو ذر غفاری کو کہ جب تو تقوی اختیار کرے گا اللہ عز و جل کا, جب تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا ہر معاملے میں, تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَزْيَنَ لِأَمْرِكَ كُلَّهِ کہ تیرے سارے کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. فارمولہ کیا ہے کہ تو اللہ کا تقوی اختیار کر اور اللہ تیرے سارے کام اپنے ذمے لے لے گا. کتنا سمپل فارمولہ ہے. کتنی ہی احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی حقیقت بتائی ہے جس سے ہم نے ایکچولی آنکھیں بند کی ہیں. ہم وہ حدیث سنتے تو ہیں لیکن شاید انہیں اپلائی نہیں کرتے یا ان پر یقین نہیں ہے صحیح سے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا فوکس آخرت ہے, جس شخص کی نظر آخرت پہ ہے, تو دنیا کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے اس شخص کے, اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ دنیا کے آگے بھاگتا ہے. یعنی اسے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رہبانیت کا درس دیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہ کرو اور بس گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی, یعنی دنیا پریفرنس نہیں ہے. باقی جو نیسیسٹیز ہیں وہ تو کرنی ہے, کمانا ہے, کھانا ہے, جابس بھی کرنی ہے, بزنس بھی کرنا ہے, وہ تو نیسیسٹی ہے. تو جو شخص بھی آخرت کو اپنا گول, اپنا فوکس بنا لے گا تو دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی اور وہ دنیا کے آگے بھاگے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو سمیٹ لے گا, اپنے ذمے لے لے گا. اور جو شخص دنیا کو فوکس بنائے گا, دنیا کو فوکس بنانے سے مراد کیا ہے کہ اس کا دن رات دنیا کے لیے, یعنی اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں کس لیے؟ دنیا کے لیے. کوئی میچ لگا ہوا ہے یا کوئی دوست کے گھر جانا ہے یا کوئی رشتہ دار آ گئے ہیں, یہی تو ٹیسٹ ہے, یہی تو اصل امتحان ہے کہ اللہ کو کتنا وقت دیتے ہیں ہم.
جب ایسا کوئی موقع آ گیا ہے کہ جب ٹائم دینا بڑا مشکل ہو رہا ہے، یہی تو امتحان ہے اصل میں. تو جن کا فوکس دنیا ہے ان کی ساری فکریں دنیا کے حوالے سے ہیں، آخرت کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے. ریٹائرمنٹ ہوئی، ریٹائرمنٹ کے بعد ساری فکر یہ ہے کہ اب پیسے کیسے بناؤں. ٹھیک ہے، یہ فکر میں سمجھتا ہوں ہماری کنٹری میں، ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ظاہر ہے کہ جب معاشی حالت کچھ اس طرح سے ہے، ہر ایک بندہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن اگر ہر وقت یہی سوچنا ہے کہ میں پیسے کیسے بنا لوں، میں پیسے کیسے جمع کر لوں، یا میں کیریئر میں کس طرح سے آگے بڑھوں، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس جو اتنا فارغ وقت ہے، اتنا فری ٹائم ہے، اس میں کبھی میں دین کا علم ہی حاصل کر لوں، کبھی میں قرآن کو ہی سمجھ لوں، کبھی میں اللہ کے پیغام کو کھول کر تو دیکھوں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں، اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے انسانوں سے. کبھی میں احادیث کا مطالعہ کروں، کبھی میں کوئی اسلامی کتاب پڑھوں. تو یہ ہماری جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں نا، اور ہمارا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، ہماری جو روٹین ہوتی ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے. ظاہر ہے جس انسان کا فوکس آخرت ہے، اس کی روٹین اس بات کی گواہی دے گی. اس کی روٹین نمازوں کے مطابق طے ہوگی، نہ کہ نمازیں اس کی روٹین کے مطابق طے ہوں گی. ہمارا الٹا حساب ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے نمازوں کا ٹائم اپنی روٹین کے مطابق سیٹ کیا ہوا ہے کہ جب ٹائم مل جائے گا تو پڑھ لیں گے. تو بہرحال ہماری روٹین اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے، ہماری پرائیورٹی کیا ہے. تو جو شخص دنیا کو پرائیورٹی بناتا ہے، پرائیورٹی بنانے کا میں نے مطلب آپ کو بتا دیا ہے، تو اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا. یعنی اس شخص کو سمجھ نہیں آئے گی، معاملات اس کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے. کبھی کوئی ناراض ہو جائے گا، کبھی کہیں سے پریشانی آ جائے گی، کبھی جو ہے وہ معاشی پریشانی، کبھی کہیں سے پریشانی، کیونکہ اس شخص نے دنیا کو ہی سارا کا سارا جو ہے وہ ٹائم دیا. تو ظاہر ہے جو شخص دنیا کو فوکس بنائے گا تو پھر دنیا کے دکھ اور درد اس کو زیادہ پریشان کریں گے، دنیا کی تکالیف اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کا سارا فوکس ہی دنیا ہے. تو اللہ اس کے معاملات بکھیر دے گا. صحیح حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور دنیا اس کے آگے بھاگے گی. یعنی وہ کبھی بھی دنیا کو نہیں پا سکے گا، اور دنیا اس کے ہاتھ سے نکلتی جائے گی یہاں تک کہ وہ تھک جائے گا. آپ اس حدیث سے بالکل بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ کمانے کو یا کیریئر بنانے کو، بزنس کرنے کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. صحابہ نے بھی تجارت کی ہے، صحابہ نے بھی کمائی کی ہے، لیکن ان کی روٹین، ان کا لائف سٹائل آپ کے سامنے کہ فوکس کیا تھا. فوکس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو پہلی نصیحت کہ اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ تیرے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، تیرے معاملات اللہ درست کر دے گا. اور یہ تو قرآن کا بھی وعدہ ہے، یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنائی. سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آیت نمبر 2. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکال لے گا، مخرج. اور آگے اللہ کہتے ہیں اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا، اور بے حساب دے گا. علماء کے نزدیک رزق بڑھانے کے طریقوں میں ایک طریقہ استغفار زیادہ سے زیادہ کیجیے. جو شخص استغفار کو روٹین بناتا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے دن میں، یہ احادیث سے ثابت ہے. جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، استغفار کو معمول بناتا ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم اللہ کا استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہاری اکانومی بڑھائے گا، اللہ تمہارے ایگریکلچر بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے پہ بارش برسائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نوح. تو معاملات کو سلجھانے کے لیے تقویٰ. آپ خود دیکھیے، میں نے شروع میں جمعے کے خطبے میں ہمیشہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں سورہ نساء کی، اور خطبہ نکاح میں بھی وہ آیت پڑھی جاتی ہے. اور اس میں پہلا جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو.
کیونکہ تقویٰ وہ چیز ہے جو انسان کے تمام معاملات کو سلجھا دیتا ہے۔ یقین کیجئے جس شخص میں خدا خوفی نہیں ہے اس سے پھر کسی قسم کی امید نہ لگائیے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ کس سے ڈرے گا؟ آپ خود بتائیے۔ جو شخص خدا خوفی والا نہیں ہے اس سے پھر کسی بھی قسم کی سازش یا کسی بھی قسم کا نقصان ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی میری بیگم کے ساتھ انبن ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے یا وہ مجھے تنگ کرتی ہے، بڑا معروف قول ہے، جب وہ مجھے تنگ کرتی ہیں، اب تنگ کرنے سے مراد پتہ نہیں کیا ہے، ظاہر ہے کہ کچھ گھریلو معاملات ہوتے ہیں، انسان جو ہے کبھی کبھی وہ تنگ آ جاتا ہے، تو جب بھی وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ آتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ میرے تقوی میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ یعنی ان کا پیمانہ یہ تھا کہ جب میرے معاملات بگڑ رہے ہیں، جب لوگ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، جب بلا وجہ لوگ مجھ سے دور جا رہے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ لوگوں کے دل کس کی انگلیوں کے درمیان ہے؟ اللہ کی انگلیوں کے درمیان۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ ہے، اور اگر اللہ کسی کا دل ہم سے پھیر دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں، کوئی انسان نہیں جو اس کا دل ہم تک واپس لے آئے۔ تو اس لیے اس ذات کے ساتھ معاملات کو سلجھائیے جس ذات کی دو انگلیوں میں انسانوں کے قلب ہیں، جس ذات کے ہاتھ میں رزق ہے، جس ذات کے ہاتھ میں عزت ہے، ذلت ہے، اور جو ذات شروع سے لے کر جب سے ہم پیدا ہوئے اور جب تک ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی قیامت والا دن، صرف واحد اللہ کی ذات ہے جو شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ سب ٹیمپرری ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، ماں باپ کچھ عرصہ ہیں ہمارے ساتھ، اولاد کچھ عرصہ ہے ہمارے ساتھ، واحد ذات جو ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ہے وہ اللہ ہے۔ تو ایک عقل مند آدمی سب سے اچھا ریلیشن، سب سے اچھا تعلق کس سے بنائے؟ اللہ پاک سے بنائے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹائم مجھے اللہ کو دینا چاہیے، اور اس کے ریزلٹس میں نے آپ کو بتا دیں، اللہ تیرے معاملات سلجھا دے گا۔ اور کئی مثالیں ہیں، کئی واقعات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ایسی اعلیٰ مثالیں ہیں کہ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیے، جب انسان کو پریشانی آئے، جب انسان کسی مشکل میں ہو، جب انسان کو لگے معاملات اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، تو چپ کر کے اس ذکر کا ورد کرنا شروع کر دیجئے کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے بھائی کی یہ دعا پڑھے گا، یہ ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال دے گا، اور اس طرح سے نکالے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ کہاں سے مدد آئے گی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور درود پاک کے بارے میں بھی یہی بات ہے، درود ابراہیمی کے بارے میں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کچھ شکایات کی کہ زندگی میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے ذکر کا کتنا حصہ جو ہے وہ درود پاک ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1/4 یعنی 25%، 25%۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بڑھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا 50%، 1/2۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس کو بڑھاؤ گے تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے اس نے کہا کہ اگر میں 100% درود پڑھوں، پورے اپنے دن میں صرف درود ابراہیمی پڑھوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے تمام معاملات کو اپنے ذمے لے لے گا اور اللہ تعالیٰ تیری مشکلیں آسان فرمائے گا۔ یہ درود ابراہیمی کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ تو پہلی نصیحت جو لائف چینجنگ نصیحت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور اللہ کا تقوی سمپل لینگویج میں، آسان زبان میں کیا ہے کہ دیکھیے، جب آپ اکیلے میں ہوں تو اصل تقوی تو تب پتہ چلتا ہے نا جب انسان تنہائی میں ہو۔ اسلاف کی تنہائیاں کیسی ہوتی تھی اور ہماری تنہائیاں کیسی ہیں یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ تو بس جو شخص تنہائی میں گناہ سے بچ گیا، جو شخص تنہائی میں برے خیالات کو پیچھے کر گیا، جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر گیا، جو شخص تنہائی میں عبادت کر گیا، تو یہی تقویٰ ہے۔
اور جو شخص زیادتی کرنے سے پہلے یہ سوچ گیا کہ نہیں اللہ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کسی کو معاف کیا جائے, تو میں بھی لوگوں کو معاف کروں, تو یہی تقویٰ ہے. تو تقویٰ اختیار کرنے سے انسان کے معاملات درست ہوتے ہیں. اگلی نصیحت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ان کا بڑا شوق تھا, ان کا بڑا اشتیاق تھا, تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قلت زدنی, اور بتائیے یا رسول اللہ, اور نصیحت کیجئے. قال علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض. دوسری نصیحت, لائف چینجنگ ایڈوائس, یا ابو ذر قرآن کی کثرت سے تلاوت کر. اگر تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے گا تو تیرا ذکر, تیرا منشن آسمانوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاں, فرشتوں کے ہاں تیرا ذکر کیا جائے گا. فرشتے گواہی دیں گے جا کر کے, اللہ تیرے انسان کو, تیرے عبد کو میں نے قرآن کی تلاوت کرتے پایا. اور نور, دیر ول بی اے لائٹ, ایک نور, ایک روشنی تیرے ساتھ دنیا میں ہوگی. اور وہ روشنی سے مراد ظاہر ہے نور ہدایت بھی ہے, اور لٹرلی بھی روشنی. جیسے صحابہ اکرام تلاوت کیا کرتے تھے, تو کچھ صحابہ نے باقاعدہ سورہ کہف کی تلاوت ایک صحابی کر رہے تھے تو ان کے اوپر نور دیکھا. نور سے مراد سکینت بھی لی ہے علماء نے, سکینت نازل ہوگی اس کے اوپر, سکون نازل ہوگا قرآن کی تلاوت جب وہ کرے گا. اور صحابہ یقین کیجئے جب بھی ان کو کوئی پریشانی آتی تھی, کوئی سٹریس آتا تھا, تو ان کی جو سٹریس کو کاؤنٹر کرنے کا جو ایک طریقہ تھا وہ قرآن کی تلاوت تھی. اور اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت اس کثرت سے کرتے تھے, ان کی روٹینز میں, ان کی لائفز میں قرآن کچھ اس طرح سے تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کتنا سفر رہ گیا ہے, یہ میں آپ کو ان کی لینگویج بتا رہا ہوں کہ کس زبان میں وہ بات کیا کرتے تھے. جیسے ہم سے کوئی پوچھے کہ لاہور سے فیصل آباد جا رہے ہیں, کتنا سفر رہ گیا, تو ہم کیا کہیں گے, گھنٹہ رہ گیا, 20 کلومیٹر رہ گئے, 30 کلومیٹر رہ گئے. تو سلف کہا کرتے تھے کہ 1 پارہ رہ گیا, یا 1.5 پارہ رہ گیا, یا آدھا پارہ رہ گیا. یہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لینگویج ہی یہ تھی کہ قرآن کے حوالے سے وہ ہر چیز کی بات کیا کرتے تھے. تو قرآن کی تلاوت یقین کیجئے علماء اس بارے میں بہت بات کرتے ہیں کہ قرآن جس گھر میں پڑھا جائے, قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہو, اسپیشلی سورہ بقرہ کی, تو وہاں پر لڑائی نہیں ہوگی, وہاں پر شیطان ہمت بھی نہیں کرے گا داخل ہونے کی, وہاں پر کوئی جادو کا اثر, کوئی نحوست, نظر بد, یہ سارے جو شر ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں, یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے سورہ البقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کے لیے تلاوت کرنا مشکل ہے تو کم از کم سورہ البقرہ کی تلاوت آڈیو پہ لگائی جا سکتی ہے, یا آپ کے پاس کوئی اور ڈیوائس ہے ٹی وی پہ لگائی جا سکتی ہے. اسی طرح رقیہ شریعہ جو قرآن کی تلاوت کا ایک مجموعہ ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے رقیہ شریعہ, جو ہر شر, نظر بد, نحوست, لڑائی جھگڑے, اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں اس حوالے سے بہت مفید ہے. رقیہ شریعہ وہ بھی قرآن کی آیات کا ایک مجموعہ ہے, جن میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, سورہ آل عمران کی آیات ہیں. لیکن اصل فائدہ تب ہے, یقین کیجئے, کہ جب ہم خود سے قرآن مجید پڑھیں, جب ہم اپنی زبان سے قرآن مجید ادا کریں پراپر تجوید کے ساتھ. ایک تو اس سے سٹریس کم ہوگا, دوسرا قرآن پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں اس پہ ایک الگ خطبہ ہو سکتا ہے. جیسے سورہ کہف پڑھنے کے حوالے سے دیکھیے کہ جو شخص جمعے کے جمعے سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک جو بھی خطائیں اس سے ہوئی ہوتی ہیں, مائنر سنس کی بات ہو رہی ہے, چھوٹے گناہ, روزمرہ کی زندگی میں ظاہر ہے کہ ہمارے منہ سے کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں, کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, تو وہ گناہ معاف کیے جائیں گے ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک. ایک فائدہ. دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نور اس شخص کو فالو کرے گا, ایک لائٹ اس کو فالو کرے گی, یعنی جو نور ہے وہ اس کا پیچھا کرے گا ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک. اور ظاہر ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے حوالے سے, جو کہ بہت عظیم فتنہ ہے, تو یہ سورت بہت مفید ہے. اسی طرح سورہ ملک,
جو شخص رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا قبر کے عذاب سے نجات ملے گی، سورہ ملک اس کی گواہی دے گی قیامت والے دن۔ سورہ آل عمران کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا، اسپیشلی قیام میں، رات کے قیام میں، سورہ آل عمران اس کی گواہی دے گی قیامت والے دن کہ اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا یہ شخص۔ تو ان شارٹ قرآن کی تلاوت میں اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ گھروں میں آج کل ماحول بہت خراب ہے، گھروں میں ظاہر ہے کہ ہر طرح کی پریشانیاں ہیں۔ تو اس فارمولہ کو آپ اپلائی کر کے دیکھیے کہ آپ میں سے کوئی یہ سٹیپ لے کہ روزانہ نہیں تو چلے 2 دن بعد 3 دن بعد سب کو بٹھا کر 10 آیات، چلے 10 نہیں پڑھی جاتی، 5 آیات ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیے۔ کوئی صورت شروع کر دیجئے، 30واں پارہ شروع کر دیجئے، سورہ البقرہ شروع کر دیجئے، جو صورت آپ کو آسان لگتی ہے وہ شروع کر دیجئے، صرف ترجمہ۔ اور آپ دیکھیے کہ صرف اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے جب آپ اس چیز کے لیے ٹائم نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا فائدہ ہوگا، ہر طرح کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ تو قرآن کی تلاوت کو اپنی روٹینز میں لائیے، کثرت سے لائیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری کو نصیحت کر رہے ہیں، ٹائم نکالیے قرآن کی تلاوت کے لیے۔ پھر اگلی نصیحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نصیحت کی تو ابو ذر غفاری نے کہا قلت زدنی، اور بتائیے، مزید بتائیے مجھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال علیک بطول الصمت فإنه مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک۔ اگلی نصیحت، لائف چینجنگ ایڈوائس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا مجھے اور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموشی کو اختیار کرو، کوشش کرو زیادہ سے زیادہ خاموشی کو اختیار کرو، کیونکہ جو شخص ضرورت سے زیادہ بولتا ہے، جو شخص ضرورت سے زیادہ بات کرتا ہے، تو شیطان اس شخص کی باتوں سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی مین وجہ ہماری زبان کا استعمال ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں اور بہت زیادہ بات کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن یا تو اچھی بات کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے، کہ یا تو تم اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ تو اس لیے یہ بھی لائف چینجنگ ایڈوائس ہے کہ ہم جب بولیں اچھا بولیں، جب بولیں دیکھ کر بولیں، کہیں ہم کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے اپنی بات سے، کہیں ہم اپنے سخت لہجے سے کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بہت زیادہ بولنے سے اپنے آپ کو کسی مصیبت میں تو نہیں ڈال رہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کی تلقین کی کہ جتنا خاموش رہ سکتے، اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہر بندے کو بولنے کا شوق ہے۔ فیس بک پہ لوگ گالم گلوچ کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، جو ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، جس چیز کا انہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز کا ہمیں بڑا جواب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس لیے خاموشی پریکٹس کرنا شروع کیجیے، اپنی زبانوں کو ہم لگام دینا سیکھیے۔ اور پھر بس آخری 2 نصیحتیں ہیں کہ پھر کہا فقال زدنی، اور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر ضرورت سے زیادہ مت ہنسا کرو، اپنی ہنسی کو کنٹرول کرو، مذاق مت کرو، کیونکہ زیادہ مذاق کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن، ہمارے جو نوجوان ہیں ان پہ قرآن اثر نہیں کرتا۔ آپ انہیں کو نصیحت کریں ان پہ اثر ہی نہیں کرتی، وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا پورا لائف سٹائل جو ہے وہ شغل ہے۔ فیس بک پہ میمز ہیں، لطیفے اور فنی ویڈیوز، اور پوری کی پوری جو ان کی زندگی ہے، اسکول میں جا کر بھی جوکس ہیں، شغل ہے، گھر میں بھی، کزنس میں بھی، ہر طرف مذاق ہے۔ اور زیادہ مذاق سے، ضرورت سے زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دل مردہ ہو جائے گا تو کس طرح وہ دل نصیحت پکڑے گا، کس طرح وہ دل اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا؟ اس دل پہ تو بہت کام ہونے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کی بہت ضرورت سے زیادہ مذاق کرنے کی عادت ہے تو اس کو کم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن ایک حد تک۔
ضرورت سے زیادہ ہنسنا، ضرورت سے زیادہ مذاق کرنا. اور عمر بن عبدالعزیز کا قول میں یہاں پر آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ خلیفہ تھے امیہ ڈائنیسٹی میں، بنو امیہ کے، بہت مشہور ہیں، اور انہیں باقاعدہ کمپیئر کیا جاتا ہے یہ جو 4 خلفاء ان کے ساتھ. تو ان کا قول ہے کہ ضرورت سے زیادہ مذاق دشمنی کو کھینچ لاتا ہے، اس لیے اپنی زبانوں کو لگام دیں. ظاہر ہے کہ جب انسان مذاق کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشتہ داروں میں اکثر مذاق میں کوئی بات کی جاتی ہے اور اگلا بندہ اس کا مائنڈ کر جاتا ہے، اگلا بندہ جو ہے اس کا برا منا جاتا ہے، اور اس بات پہ پھر ایک لڑائی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس نصیحت کو پکڑیے کہ جب بولیں اچھا بولیں، نپا تلا بولیں، ضرورت سے زیادہ مذاق نہ کریں. یہ بھی دیکھیں کہ مذاق کس سے کرنا چاہیے، کس سے نہیں کرنا چاہیے. اور آخری نصیحت، فَقُلْتُ زِدْنِی، اور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بول سچ بول، چاہے اس سچ کی وجہ سے تجھے کوئی مصیبت بھی آ جائے. کہ جب بول سچ بول، چاہے وہ سچ کڑوا ہے. یعنی حق بات کرتے ہوئے مت گھبرا، سچ بات کرتے ہوئے مت گھبرا، چاہے وہ سچ تیرے فیملی والوں کے خلاف جائے، چاہے وہ سچ جو ہے وہ تیرے اپنوں کے خلاف جائے. تو ہم میں سے کتنے لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ اپنے دوستوں کی طرفداری کرتے ہیں چاہے وہ جھوٹ ہو، ہم ہمیشہ اپنوں کی طرفداری کرتے ہیں چاہے انہوں نے زیادتی کی ہو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اصل میں اپنوں کی بھی فالٹس جو ہے ان کو قبول کریں گے، جو اپنوں کی طرف سے ہونے والی زیادتی کو دیکھیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو پسند فرمایا، سچ کو پسند فرمایا. اور بس آخری بات، یہ سیکنڈ لاسٹ تھی کہ اور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نصیحت کی، یہ کرکس ہے کہ ابو ذر کبھی بھی دین کے حوالے سے کرٹیسزم، دین کے حوالے سے تنقید لینے سے مت گھبرائیں. یہ ہے وہ نصیحت جس نے ابو ذر غفاری کی زندگی تبدیل کر دی کہ دین کی بات کرتے ہوئے تجھ پہ تنقید ہوگی، دین پہ عمل کرتے ہوئے تجھ پہ تنقید ہوگی. لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا، یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے یا کرتی ہے. آج کے دور میں اس طرح کی باتیں، کسی نے نقاب شروع کیا، حجاب شروع کیا، کسی نے داڑھی رکھی، کسی نے نمازیں پڑھنا شروع کی. ظاہر ہے نوجوان جب نماز پڑھے گا تو اس کے ارد گرد کے جو دوست ہیں وہ تو مذاق اڑائیں گے، وہ تو کہیں گے کہ یہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا. تو اس حوالے سے تنقید لینے سے کبھی بھی نہیں گھبرانا، کیونکہ یہ چیز اللہ کے نبیوں نے برداشت کی ہے، یہ چیز اللہ کے نبیوں پہ آئی ہے، تنقید. اور جس شخص پہ آج دین کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے اس کے لیے تو ویسے ہی بشارت ہے، جیسے کہ ایک عالم دین نے کہا کہ ورقہ ابن نوفل کی حدیث کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس شخص کو آج باتیں سنائی جاتی ہیں، دین پہ عمل کرنے کے حوالے سے دکھ دیا جاتا ہے، تو وہ شخص نبیوں کا سچا ساتھی ہے، کیونکہ یہی عمل نبیوں کے ساتھ ہوا. اسی طرح کا دکھ درد نبیوں کو برداشت کرنا پڑا لوگوں کی باتیں سننے کے لیے، لوگوں کے تان اور لوگوں کی جو ہے وہ گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا برداشت کی نبیوں نے. تو اس لیے میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا خطبے کو کہ یہ جو 5-6 نصیحتیں میں نے آپ سب کے سامنے رکھیں، جن میں سب سے پہلے تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو لے آئیے. اللہ تعالیٰ کبھی دور نہیں جاتے، ہم خود اللہ تعالیٰ کو دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے شک انسان کے بہت قریب ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال سے، ہم گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے نہیں، ہم اللہ کے پاس نہیں جاتے. حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ مخلص ذات اگر ہمارے ساتھ کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم دونوں کو اگنور کریں گے، دونوں کو چھوڑ دیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لاس ہے. تو اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، آپ کے معاملات سلجھ جائیں گے. استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ کو پکاریے، عبادات میں انکریز ہوئیے،
آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات سدھر جائیں گے۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو کی، تلاوت قرآن کثرت سے کرو، کیونکہ تمہارا ذکر آسمانوں پہ ہوگا اور دنیا میں تمہیں ایک لائٹ فالو کرے گی، نور ملے گا تمہیں دنیا میں قرآن کی تلاوت کر کے۔ اور پھر جب بولو سچ بولو، چاہے وہ سچ تمہارے اپنوں کے خلاف جائے، لیکن سچ بولنے کی عادت ڈال لو، جھوٹ نہ بولو۔ اور پھر کہا کہ دین کے حوالے سے کسی قسم کا کرٹیسزم آئے، تنقید آئے، اس کو برداشت کرو، کیونکہ جو انسان اس حوالے سے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت نوازتا ہے۔ تو یہ کچھ نصیحتیں ہم نے آج جو ہے وہ ڈسکس کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ جو انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔